الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ النبأ. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کی کچھ چیزیں اور پھر اس کے بعد قیامت ہی کا تذکرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. تو دیکھیں اما یتساءلون کہ محمد یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یعنی لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اما یتساءلون یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. ایک بہت بڑے دن کی بات چیت ہو رہی ہے. یعنی آپس میں جو بات چیت کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے سوال جواب ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑے دن کے بارے میں جو ہے سوال ہو رہا ہے. الذی هم فیہ مختلفون جس میں یہ لوگ مختلف ہو جائیں گے یعنی الگ الگ ہو جائیں گے. مومن الگ ہو جائیں گے کافر جو ہے الگ ہو جائیں گے. کلا سیعلمون ہرگز نہیں ان قریب جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون کہ پھر ہرگز نہیں جان لیں گے یعنی یہ لوگ معلوم کر لیں گے. الم نجعل الارض مہادا. اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. والجبال اوتادا اور پہاڑ کو میخ نہیں بنائے کیل نہیں بنائے. وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے. یعنی مرد ہے تو عورت ہے عورت ہے تو مرد ہے. تو اسی طریقے سے ہر مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو کو ہے نا بنایا یعنی جوڑا جوڑا بنایا. وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت کی چیز بنائے ہیں. تو اس طریقے سے دنیا میں ہے نا دن بھر آدمی محنت کرتا ہے. اب رات میں جب وہ ذری دیر کے لیے سو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب آرام کر لیتا ہے تو اس کی پوری تھکن کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو رات کو اللہ نے راحت کی چیز بنایا. رات کی نیند کا بدل ہے نا دن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی رات کو نہیں سویا پورا دن سوئے تو ہے نا وہ تھکن ہے نا نہیں جاتی ہے. تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وجعلنا نومکم سباتا ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت کی چیز بنایا. وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا یعنی چھپنے کی چیز بنایا. اللہ کی قدرت دیکھو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا ہے نا رات میں سونے کا وقت ہے نا بنا دیا اور جو دوسرے جو جانور ہے دوسرے جو مخلوقات ہے ان کو اگر اللہ پاک دن میں سونے کا ٹائم ہے نا بنا دیتا تو کتنا مشکل ہو جاتا. تو اس طریقے سے اللہ نے پوری دنیا کے لیے اور پورے مخلوق کے لیے سونے کا جو ٹائم بنایا وہ رات کا ٹائم ہے نا بنایا تاکہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو. آرام سے انسان بھی سو جائے. اگر جو رات میں سونے کا ٹائم انسانوں کو بنایا اب ہے نا جانوروں کے نا سونے کا ٹائم نہیں بنایا اب کیا کریں گے گلیوں میں نا آئیں گے جائیں گے چلت پھرت یہ سب بھی رہا. تو نیند کے لیے ہے نا نیند جو ہے یہ اندھیرے کو چاہتی ہے اور اسی طریقے سے کوئی آواز ڈسٹرب وغیرہ نہ ہو تو تب آدمی کو نا سکون کے ساتھ نیند آتی ہے.
تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ روزی کی تلاش کے لیے بنایا ہے، یعنی ذریعہ معاش بنایا۔ دن میں محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، جاب کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ دن میں کر لینا ہے، یہ تمہارے لیے روزی کا دن بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بھی بنائے ہیں۔ یہ جو آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر اور ایک ہے، اس کے اوپر اور ایک ہے، اس کے اوپر اور ایک ہے، یہاں تک کہ 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ؟ فرمایا کہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا جو مضبوط بھی ہے۔ اور وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس آسمان میں اللہ نے سورج کو بنایا جو چمکدار ہے، روشنی دیتا ہے، پوری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے۔ یہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ اپنے قدرت سے سورج کے ذریعے سے پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ دیکھو پوری دنیا کتنی ہے کسی کو معلوم نہیں، ہزاروں کلومیٹر ہے نا یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے، زمین میں ہے نا یہ دنیا جو ہے آباد ہے، اور ان سب کے لیے ایک ہی سورج ہے نا کافی ہے۔ اب دنیا میں خالی اب یہ مسجد ہے تو مسجد کے ہے نا روشنی کے لیے کتنے لائٹوں کا ہے نا انتظام ہوتا ہے، کبھی 10 کبھی 15، اگر گھر میں ہے نا چھوٹا سا گھر ہے اس میں کم سے کم ہے نا 1-2 تو ہے نا وہاں روشنی کے لیے لائٹ ہے نا رہتی ہے، لیکن پوری دنیا کو اللہ پاک روشنی پہنچانے کے لیے جو لائٹ کا سسٹم بنایا، جو اجالے کا سسٹم بنایا، وہ ایک ہی بنایا، وہ سورج ہے، اور یہ سورج پوری دنیا کو جو ہے روشنی دے رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم آسمان سے پے در پہ یعنی پیچھے پیچھے جو ہے پانی کو بھیج رہے ہیں، پانی کو نہروں کی شکل میں ہم پانی کو جو ہے نازل کر رہے ہیں، پانی کو اتار رہے ہیں، کئی کو لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے اناج اور جو ہے سبزی اگائے، اناج اور سبزی اگائے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے کہ اناج کو بھی نکال رہا ہے، سبزی کو نکال رہا ہے، انسانوں کے کھانے کی چیزیں جو ہے یہاں سے نکال رہا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات یعنی بڑے بڑے باغیچے، یہ سب۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یہ فیصلے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن ہے، اور یہ اس کا ایک مقررہ ایک وقت ہے، اس وقت ہم اس کو لائیں گے۔ یوم ينفخ في الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، لوگ جو ہے آئیں گے، کیسا آئیں گے؟ فوج در فوج آئیں گے، یعنی جماعت کی جماعت ہے، اللہ پاک سب کو جو ہے اپنے یہاں کھڑا کریں گے میدان حشر میں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور جس دن جو ہے آسمان کو کھول دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے معلوم ہے گویا کہ دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک آسمان کو ہے نا وہ بھی جو ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، تو ایسے معلوم ہو گویا کہ دروازہ تھا اور دروازہ ہے نا کھل گیا ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو ہے نا بھگائیں گے، کیسا؟ فرمایا کہ فَكَانَتْ سَرَابًا، گویا کہ وہ چمکیلے چمکدار ریت کے مانند ہے، یعنی چٹیل میدان ایک دم ہے نا، کیا ابھی گراؤنڈ رہتا نا ویسا ایک دم، جیسے آج جو ہے پہاڑ کھڑے ہوئے نظر ہم کو آ رہے ہیں، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو بھی ہے نا اپنی جگہ سے ہلا دیں گے، تو جس کی وجہ سے ایسے معلوم ہو گویا کہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی کھلا ہوا میدان ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، فرمایا کہ جہنم ہے اور وہ گھات لگا کر بیٹھی ہوئی، یعنی انتظار میں ہے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، کس کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے۔ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، اور وہ لوگ اس میں رہیں گے، کب تک رہیں گے؟ زمانہ در زمانہ رہیں گے۔ احقابہ حقوق سے ہے نا، تو فرمایا کہ یہ حقوق جنت آخرت کا جو ہے اس کا جہنم میں ہے نا جلنے کو حقوق کر کے ہے نا بولتے ہیں، تو فرمایا کہ ایک حقوق یہ ہے نا 1 سال کے برابر۔ اب آخرت کا 1 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جیسے سال تمہارا 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 30 دن کا 1 مہینہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا 1 دن یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ آخرت کا 1 دن تمہارے دنیا کے حساب سے 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس طریقے سے ایک حقوق جو ہے 2 کروڑ 80 پر 8 لاکھ ہو گیا،
2,88,00,000 ہے نا ہو گیا. تو اتنا ہے نا آدمی کو جلنا خالی ایک حقب ہو. اب وہ کتنے حقب رہتا کی کتنے سال رہتا کی وہ اللہ ہے نا بہتر جانتا. لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اور یہ جہنم میں نہ ٹھنڈک کو چکیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز، یعنی ان کو نہ ٹھنڈی چیز ان کو دیں گے شربت وغیرہ، اور نہ ان کو پینے کے لیے کوئی چیز دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں. اگر دیں گے تو کیا دیں گے؟ الا حمیما وغساقا، گرم جو ہے کھولتا ہوا پانی دیں گے. اور فرمایا کہ جہنمیوں کے جسم سے جلا ہوا پیپ جو ہے ان کو پلایا جائے گا. الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ تم لوگ حساب کے اوپر امید نہیں تھی، تم کو ہے نا اس کا یقین نہیں تھا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے جھٹلانا. وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم ایسے ہیں کہ تمہاری ہر حرکت کو اور ہر کام کو ہم نے جو ہے نامہ اعمال میں محفوظ کر رکھا ہے. چاہے چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، دن کا عمل ہو رات کا عمل ہو، کون سا بھی تمہارا جو بھی عمل ہے ہم نے اسے باقاعدہ اسے کیا کر کے رکھے ہیں؟ محفوظ کر کے رکھے ہیں. وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکو یہ عذاب ہے، اب ہے نا یہ عذاب میں ہے. فلن نزیدکم، اب تمہارے اس میں زیادتی نہیں کریں گے مگر عذاب ہی تمہارے لیے زیادتی ہے. یعنی اللہ پاک ہے نا ان کو عذاب دیتے رہیں گے اور اس عذاب میں اور بھی زیادہ ان کو کریں گے. یہاں تک ہے نا جہنم کو تذکرہ ہو گیا. اللہ کا دستور ہے جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا وہاں اللہ پاک جنت کا بھی ہے نا تذکرہ کر دیتا. جہاں کفار کا تذکرہ ہوتا سزا کا، وہاں اللہ پاک نعمتوں کا بھی ہے نا تذکرہ کر دیتا تاکہ ایمان والوں کے دل ذرا مطمئن ہو جائے. ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے ان کے لیے بھی ٹھکانہ کیا ہے؟ حدائق وعنابا، فرمایا کہ ان کے لیے باغ ہے بغیچے ہے، وعنابا اور انگور کے باغ ہے، وکواعب ترابا اور فرمایا انسان ہے ضروریات اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، مکان بھی مل گیا، باغ بھی مل گئے، انگور بھی مل گئے، یعنی کھانے کی ہر چیز ہے نا آپ کو مل گئی، لیکن آپ کی جوڑی آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کو ہے نا تسلی نہیں ہوگی. تو اس لیے فرمایا وکواعب ترابا، اللہ پاک ہم عمر عورتوں کو دیں گے. ہم عمر یعنی نوجوان کنواری، ابھی ہے نا بالغ ہونے کے بعد بڑی ہونے کے بعد جو عمر رہتی ہے نا ایک دم نوجوان، ایسے جو ہے امبئی جسے بولتے تھے وہاں میں، وہ ایسے بچیوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیں گے. فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد نہ بارشیں ہوگی، وہاں بارش ہے نا جنتیوں سے پوچھے گا دے آج تم نے کو کیا برسانا، آج کیا برسانا. اگر پانی بولے تو پانی کی بارش ہوگی، نہیں اگر دودھ کی بارش ہونا تو دودھ کی بارش ہوگی، نہیں مشک کی بارش ہونا تو مشک کی بارش ہوگی. یہاں تک کہ فرمایا اگر حوروں کی بارش ہونا بولے تو بھی حور ہے نا بارش کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتیوں کو نا برسائیں گے. وکواعب ترابا وکأسا دہاقا، اور فرمایا کہ چھلکتے ہوئے یہ ان کے پاس ہے نا پیالے لائے جائیں گے، یعنی اچھے ڈیزائن والے پیالے، جگ جو پانی پینے کے آتے ہیں گلاس وغیرہ جسے میں بولتے ہیں، وہ ایک دم اچھے ڈیزائن کے رہیں گے. ایسے پیالے جو ہے ان کو دیں گے یعنی استعمال کرنے کے لیے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور اس جنت میں ان کے لیے بیکار کی باتیں کیا بھی نہیں، جیسے دنیا میں بات کر لیتے ہیں ٹائم پاس، تو ایسا فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا، کہ اس جنتیوں میں یہ لوگ جنتی نہیں سنیں گے بیکار کی باتیں، اور نہ جھوٹ ایسا ہوا ویسا ہوا، نہ جھوٹ وہاں ہوگا اور نہ بیکار کی باتیں ہوگی، کچھ بھی نہیں. اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ لغو ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، فرمایا کہ بدلہ ہے تیرے رب کی جانب سے کہ تمہارے حساب کا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا جو ہے وہ رب ہے، جو رحمان ہے بہت بڑا مہربان بھی ہے. لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن ایسا ہوگا اور اللہ پاک ایسے رعب میں رہیں گے اور ان کے ہے نا وہ ایسے جلال میں ہوں گے، ان سے کون بھی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے.
دنیا میں دیکھو ایک بڑا آدمی کنتے ہوئے ہے تو چھوٹا آدمی ہے نا جاگ اسے بات کرنا بولے تو اسے ہمت نہیں آتی. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کو ہے نا کسی کو بھی ہمت نہیں ہوگی. لا یملکون منہ خطابا, اللہ سے مخاطب ہونے کا, بات کرنے کا نا کسی کو بھی طاقت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح, اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن روح کو بھی اور فرشتوں کو بھی لائیں گے اور کھڑیں گے کیسا, صف در صف. یہاں روح سے مراد کیا فرمایا کہ روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام, یا فرمایا کہ روح سے مراد ایک اور مخلوق ہے وہ, یا نہیں فرمایا کہ روح سے مراد عالم ارواح, یعنی جتنے انسان ہیں جتنے بھی ہے نا دنیا سے اب جا چکے ہیں یعنی انسان مر چکے ہیں, ان ساری روحوں کو اللہ پاک جمع کریں گے. 3 معنی اس کے ہو گئے. یوم یقوم الروح, جس دن روح کو ہے نا کھڑا کریں گے, یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے, یا نہیں بولے تو فرشتوں کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے اللہ کی وہ بھی ہو سکتے ہیں, یا یہ فرمایا کہ پورے انسان بھی ہو سکتے ہیں. سب کو بھی ہے نا کھڑا کریں گے, اور ساتھ ساتھ فرشتے بھی صف در صف جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. لا یتکلمون, اللہ سے کون بھی بات نہیں کر سکے گا, الا من اذن له الرحمن, جسے اللہ تبارک و تعالی بات کرنے کی اجازت دے. ان کو بولے بولو بھائی تمہیں کیا بولا, اب وہ ہے نا بات کرے, اسے بولو ان کو اجازت دے, بولو کیا بولنا چاہتے. تو جن کو اللہ پاک اجازت دیں گے وہی لوگ جو ہے اللہ سے بات کریں گے, ورنہ کون بھی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, اور جب اللہ سے بات کریں گے تو کیا بات کریں گے, کیا ادھر ادھر کی باتیں نہیں, صحیح بات اور ٹھیک اچھی باتیں ہیں نا باتیں ہوں گی. ذالک الیوم الحق, یہ حق ہے یعنی ہو کر رہنے والا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ, جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا, اب جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کفار سے اور پوری انسانیت سے کہہ رہے کہ دیکھو یہ میرا کام تھا آپ لوگوں کو ڈرانا, میں نے آپ لوگوں کو ڈرا دیا, یعنی یہ پیغام میں تم لوگوں کو پہنچا دیا. قیامت کے پیغام ہے, ایسا ایسا ہونے والا ہے, یہ اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے, بس میرا کام انا انذرناکم, تم لوگوں کو ڈرانا تھا قریب میں آنے والے عذاب کے بارے میں, بس میرا کام ہو گیا. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه, جب یہ لوگ جو ہے اس قیامت کو آتا ہوا دیکھیں گے, اس قریب سے جب اس کو دیکھیں گے, ما قدمت یداه, جو کچھ انہوں نے اپنے اعمال کو آگے بھیجا اسے دیکھ لیں گے, تو یقول الکافر, کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو ہے نا جمع کریں گے, پورے مخلوق کو ہے نا سامنے لائیں گے, انسان اور جنات کو چھوڑ کر پوری مخلوق ہے نا سامنے رہتی. اگر کونتے بھی کس کے اوپر ہے نا ظلم کر ہے تو اس کا بدلہ دلوائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہے نا اسے مٹی بنا دیں گے, اسے نا مٹی کر دیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا, اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ہے نا ماری ہے تو اللہ پاک سینگ والی بکری کو ہے نا سینگ نہیں دیں گے, اور جسے دنیا میں سینگ نہیں تھا اسے اللہ نے سینگ دیں گے, اور اس نے اسے مارا تو وہ ہے نا اسے مارے گا, یعنی بدلہ برابر سرابر کریں گے. پھر اس کے بعد جو اللہ پاک اسے بھی ہے نا مٹی بنا دیں گے. جب اس منظر کو کافر لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا, یعنی اب حساب و کتاب نہیں ہوتا, ہم کو ہے نا جہنم میں جانے کا نہیں رہتا, لیکن وہ تمنا کریں گے, لیکن ان کی وہ تمنا پوری نہیں ہوگی. وہ یقول الکافر, کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو دیکھو یہاں تک ہے نا سورہ نبا ہے نا ختم ہو گیا. اب یہاں سے نا سورۃ النازعات ہے.